اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ کے کرم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تصدق عزت مآب محترم و محتشم جناب ملک احمد صاحب نے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ جشن میلاد مصطفیٰ کریم منایا ہے، روح خوش ہوئی ہے۔ میں صمیم قلب سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے ذوق میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جن کی شان اور جن کا مرتبہ، حضور زمین سے اٹھیں تو فلک کو عروج ملے۔ کیا بات ہے! اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، نہ بھی آئے تو سبحان اللہ۔ حضور زمین سے اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، حضور زمین پہ بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، حضور زمین سے اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، زمین پہ بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے۔ جن کے چہرے سے صبحوں کو سویرا ملے، کیا بات ہے! جن کے چہرے سے صبحوں کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو بسیرا ملے۔ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کی زبان سبحان اللہ کہے گی کہ جو سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، جو سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے۔ سبحان اللہ! کیا بات! جو سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، جو سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے۔ جو چادر اوڑھ کے نکلیں تو کہا جائے یا ایھا المدثر، جو کمبل اوڑھ کے نکلیں تو پکارا جائے یا ایھا المزمل۔ اور پھر کیوں نہ کہوں، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا۔ آپ گینے میں رواں نور کا دریا دیکھا، آپ گینے میں رواں نور کا دریا دیکھا۔ ہوش کھو کر تیرے جلووں کا تماشا دیکھا، دیکھنے والے نے یوں دیکھا تو پھر کیا دیکھا۔ کیا بات! ہوش کھو کر تیرے جلووں کا تماشا دیکھا، دیکھنے والے نے یوں دیکھا تو کیا دیکھا۔ چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بات دل کو لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ۔ ارے اللہ اکبر! معراج کی رات جب حضور لامکاں پہ جا رہے تھے، چاند حضور کو دیکھ رہا تھا، ستارے حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، چاند حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، ہم چاند کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات! کیا بات! چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا۔ اللہ اکبر! ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا۔ کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا۔ اللہ اکبر!
وجمال یوسف، امام کسری لکھتے ہیں وجمال یوسف وغیرہ جزء من حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا عجب بات لکھ گئے امام کسری، لکھتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک، ازل سے لے کر ابد تک کائنات کے جتنے بھی حسین ہیں ان کا حسن جمع کرو، حضرت یوسف سمیت کائنات کا سارا حسن جب جمع کرو گے تو کائنات کا حسن مصطفیٰ کے حسن کا ایک جز تمہیں نظر آئے گا. تو پھر کیوں نہ کہیں اللہ اکبر. اعلی حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خاں بریلوی لکھ گئے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مگر اس کی شرح کرتا جاؤں گا. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. حضرت یوسف کا اتنا حسن تھا جب انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھا تھا، ہاتھ کٹ گئے تھے. 7 بیٹی صحابیہ نے حضرت عائشہ سے کہا بڑا حسن تھا کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے تھے. حضرت عائشہ نے کہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم تو کہتی ہو حضرت یوسف کا بڑا حسن تھا کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ کٹوا دیے تھے. میں تو کہتی ہوں اگر وہی مصر کی عورتیں آج اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائیں، انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، ہاتھ کٹوا دیے تھے، آج حضور کے حسن کو دیکھے گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب. اعلی حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں حضرت یوسف جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کے قمیص کی خوشبو اسی گلی میں پھیلتی تھی. حضور کی شان یہ ہے، بات اعلی حضرت کی کر رہا ہوں، بخل سے کام نہیں لینا، دل سے سبحان اللہ کہنا ہے. فرماتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں حضرت یوسف جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کی قمیض کی خوشبو اسی گلی میں جاتے تھی. مگر سرکار کی شان یہ ہے حضور بیٹھے مدینہ میں ہوتے تھے، جسم کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں، حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں، ہے حسن ازل طالب جانان عرب. اعلی حضرت فرماتے ہیں حور کا بھی بڑا حسن ہے، حضرت موسیٰ کا بھی بڑا حسن ہے، مگر حضور کا بھی بڑا حسن. ان کے حسن میں حضور کے حسن میں فرق کیا ہے؟ کلام اعلی حضرت کا ہے. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کے حسن میں اور حضور کے حسن میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے حسن کے طالب ہیں، مگر یہاں خود خدا مصطفیٰ کے حسن کے دیدار کا طالب ہے. کیا بات کیا بات ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب اور شہنشاہ
تحقیق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ گئے اما وجہ شریف وے مرآت جمال الہی است، اور حضرت بیدم وارسی کہہ گئے تفسیر مصحف رخ پر نور والدحا واللیل شرح گیسوے خمدار مصطفیٰ نالین پاسے عرش معلا کو ہے شرف روح الامین ہے غاشیہ بردار مصطفیٰ پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ اور لٹ رہی ہے ہر طرف دولت دیدار مصطفیٰ بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے۔ بیٹھیے یہ دعا ملک صاحب کی بھی ہے، یہ دعا میری بھی ہے، یہ دعا ان کی بھی ہے، ہر عاشق کی ہے کہ بے دم جب مدینے جاؤں تو پھر نہ لوٹ کے آؤں، بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ۔ قرآن کہتا ہے والضحا، قسم ہے محبوب تیرے چہرے کے نور کی ہر ہر لاٹ کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے تیری بکھری ہوئی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے کبھی روٹھا ہے، نہ تم سے کبھی ناراض کیا ہے، نہ تم سے کبھی ناراض ہوا ہے۔ اگر حضرت کو کوئی شخص میرا نام کہہ دے مظہر مختار تم سے ناراض ہے، یہ جانتے ہوں کہ میں ان سے راضی ہوں، تو قسم یہ کھائیں گے نا کہ نہیں، اللہ کی قسم مظہر مختار مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تان تو حضور پہ ہوا تھا، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، تان تو حضور پہ ہوا کہ اللہ ناراض ہے، حق یہ تھا کہ حضور قسم کھاتے، ادھر سے جواب آیا مصطفیٰ قسم تو نہیں کھائے گا، قسم میں کھاؤں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ محبوب قسم تو نہیں کھائے گا، یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں، میں قسم کھاتا ہوں والضحا، قسم ہے تیرے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے تیری زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہیں چھوڑا نہیں روٹھا۔ وہ کہتے ہیں میں تم سے ناراض ہوں، وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، محبوب قیامت کے دن جب تیری امت آئے گی، تیری امت پیش ہوگی، میں خدا عطاؤں کی بارش کر دوں گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا عطاؤں کی بارش ہی بند نہیں فرماؤں گا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، اللہ اکبر۔ صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، مختصراً بات ہے، صحابہ حضور کے چہرے کا دیدار کرتے تھے۔ حضرت کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح سے لے کر شام تک حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ نے حضرت کعب کو بلایا، فرمایا کعب تم سے ناراض ہوں، اٹھ جا، تیرا فیصلہ اللہ کریں گے۔ حضرت کعب اٹھ کر چلے گئے، جن سے حضور فرما دیں کہ میں تم سے ناراض ہوں اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی۔ حضرت کعب گھر چلے گئے، دوسرے دن مسجد نبوی میں آ گئے، حضور کے سامنے پہنچے، مگر سرکار نے اپنے رخ کو پھیر لیا۔ جب حضور نے رخ پھیرا حضرت کعب کی دھاڑ نکلی، میرے آقا اگر آپ نے آج مجھ سے رخ پھیر لیا تو دنیا مجھے کیسے دیکھے گی؟ پھر گڑی اختیار خاں کا بادشاہ خواجہ محمد یار فریدی کہنے لگا اسانال ساول علیسو کے کہنا، اسانال ساول علیسو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا،
تو ہادی صدیجاں تے در در مریچاں میں کہہ رہا ہوں تو ہادی صدیجاں تے در در مریچاں کتی کو پکڑ بد ملے سو کے کہنا کعب روتا رہا مگر سرکار رخ پھیر لیتے تھے حضرت کعب کئی دن گزر گئے حضور کے ہجر میں روتے رہے اللہ اکبر اپنے چچا کے بیٹے حضرت قتادہ کے پاس چلے گئے حضرت کعب نے کہا قتادہ سچ بول میں حضور کا عاشق نہیں ہوں حضرت قتادہ نے کہا اٹھ جا میں کیا جانوں تو کون ہے حضرت قتادہ کی دھاڑ نکل گئی کہنے لگے کعب کہنے لگے میں اس وقت سے رو رہا ہوں اسی خیال میں کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں اسی عالم میں اگر میرا وصال ہو گیا تو حضور جنازہ نہیں پڑھائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور جنازہ نہیں پڑھائیں گے پھر صحابہ جنازہ نہیں پڑھیں گے خدا کی عزت کی قسم کعب بار بار روتے رہے یوں کہتے رہے ترجمانی میرے پیر فرید نے کی ڈھولن تیری سکھ ڈھیرے کیا بات ڈھولن تیری سکھ ڈھیرے میرے آقا ملک صاحب نے محبت سے آپ کی میلاد کی محفل کو سجایا ہے اسی نیت کے ساتھ سجایا ہے کہ کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول سادے ویڑھے اوسی حضرت میں نے امام سیوطی کے قول کو پڑھا وہ لکھتے ہیں ہر کسی کو دیدار نہیں ہوتا پہلے آنکھوں کو پاک کیا جاتا ہے پھر دل کو پاک کیا جاتا ہے پھر روح کو پاک کیا جاتا ہے آنکھ دل روح پاک ہو پھر حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے میرے آقا یہ میلاد کی محفل ہے میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہوں آپ کے عاشق جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں آپ کو حسن مجتبیٰ کا واسطہ دیتے ہیں آج آپ کو حضرت زہرا پاک کا واسطہ دیتے ہیں بس یہی کہتے ہیں کیڑا وقت ملن دا ہو آنکھیں قابل نہیں جو آپ کے چہرے کا دیدار کر سکے دل قابل نہیں جو آپ کے چہرے کو دیکھ سکے رو رو کر کہتے ہیں میرے آقا ڈھولن تیری سکھ ڈھیرے تانگا گھڑیاں چاہیں بہوں کھپ کھپ کرن آہیں بہوں تب تب اٹھن باہیں بہوں ماہی پنل دلی لٹی دل لٹ کے گیا راہی پٹھی گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بردی خبر تتا عشق بہوں گزرے سے یہ قہر نہ پیش آئے سے جان جگر تن پارے پارے سینہ محض لویراں سڑ گیم جل گیم مر گیم کھپ گیم یار فرید نہ آیا کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول ساڑے ویڑھے اوسی کعب مسجد نبوی کی طرف منہ کرتے آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہوتی پیر فرید ترجمانی کرتے کہ کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول کب وقت آئے گا کہ حضور بلائیں گے میرے آقا کبھی اس جگہ آپ کی نعت پڑھتا ہوں کبھی اس جگہ آپ کی نعت پڑھتا ہوں ہر جگہ آپ کا ذکر کرتا ہوں محمد محمد پکیندے گزر گئی ہر جگہ آپ کا ذکر کرتے ہیں صرف نیت خدا کی قسم پیسہ نہیں ہے قطعاً یہ نیت نہیں ہے نیت یہ ہے کہ ملسم یار فرید کا نہیں کوئی بات تو پسند آ جائے کوئی ادا تو پسند آ جائے کبھی تو کرم ہوگا تتی تھی جو گن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سن باہر شہر بازار پھرا مت یار ملم کہیں شان کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول نسالے ویڑھے اوسی ملسم یار فرید کڈاہیں دودھ دکھاموں کڈ کڈ ان اشاق میں
یہ جو عاشق ہے نا حضرت کعب روتا ہے، جگر پھٹتا ہے. 40 دن گزرے ہیں، حضور نے کلام چھوڑا ہے. رات کا وقت، دن کا وقت حضور کو یاد کرتا ہے. دعا کر کہ ہمیں وہ جذبہ عشق نصیب ہو جائے کہ دن کے وقت بھی حضور کو یاد کرے، رات کے وقت بھی حضور کو یاد کرے. یارو اللہ اکبر. 40 دن گزرے. کعب فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھے تھے. آواز آئی ہے جبل صلا سے، کعب مبارک. کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ بھی تم سے راضی، اللہ کے رسول بھی راضی. حضرت کعب اپنی چھت سے نیچے پہنچے، سیدھا مسجد نبوی آئے ہیں. صحابہ مبارکباد دیتے ہیں، کوئی ہاتھوں کو چومتا ہے، کوئی چہرے کے بوسے لیتا ہے، مگر کعب کو کسی کی فکر نہیں، جلدی مسجد نبوی پہنچنا چاہتا ہے. جب حضور سامنے ہے تو گویا کعب کہتا ہے میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر. اللہ اکبر. بات نہیں بھائی، یاد کیوں گیا. میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر. مصحف قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان. میرے آقا آپ راضی ہیں تو خدا راضی ہے. یارو جوانوں تم سے کہنا چاہتا ہوں، موبائل کو، نیٹ کو چھوڑ دو. خدا کی عزت کی قسم رات دن حضور پہ درود و سلام پڑھ. میرا کریم کہتے فرماتے ہیں اسمع و صلاۃ اہل محبتی، فرما جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے درود کو خود سنتا ہوں. حضور پہ درود پڑھنا سیکھ. پھر ایک وقت ایسا آئے گا رات کو سو اس نیت کے ساتھ کہ کب وقت آئے گا. ایک وقت ایسا آئے گا رات ایسی منتخب ہوگی، پھر آنکھوں سے پردے ہٹیں گے، چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا. اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، وہ امام حسین کے شہزادے. اب آخری بات صرف آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، وہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، حضرت امام جعفر صادق. کسی شخص نے پوچھا حضور مجھے کوئی نصیحت تو کر دیں قیامت کی. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، کے دن نسب کا حسب کا اعتبار نہیں ہوگا، قیامت کے دن عمل کا اعتبار ہوگا. دیکھا جائے گا کس نے کتنا عمل کیا. آج کچھ لوگ بدقسمتی سے میرے مسلک سے تعلق رکھنے والے اہل بیت کی شان میں بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں. کوئی صحابہ دوسرے کوئی صحابہ کے خلاف بات کرتا. خدا کی عزت کی قسم صدیق اکبر کا مقام سن. رسول اللہ نے انہیں اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا، فاروق اعظم کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، حضور لے کے بازار کے اندر چلے گئے. فرمایا لوگوں سن لو، ہکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا جیسے اس دنیا میں صدیق کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر ہے، قیامت کے دن بھی صدیق کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر ہے. اللہ اکبر. ان کا مقام اور مرتبہ دیکھ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خدا کی قسم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کئی صحابہ فرماتے ہیں رسول کریم نے 8 مہینے تک، حضرت آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک روایت میں آتے 7 مہینے، ایک روایت میں آتے 8 مہینے میرے کریم آقا فجر کی نماز بعد میں پڑھاتے تھے. سیدہ زہرا پاک کے دروازے پہ پہلے جاتے تھے. حضور زہرا پاک کے دروازے پہ جا کے کہتے تھے
السلام علیکم اہل البیت الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت تم پر سلام، اہل بیت تم پر صلاۃ. مجھے کہنے دو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے محبوب پہ صلاۃ بیچتا ہے مصطفیٰ زہرا پاک. بے شک بے شک. اللہ اکبر. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی ایک رات قیام میں گزارتے تھے، دوسری رات رکوع میں گزارتے تھے، اور تیسری رات سجدے میں گزارتے تھے. بچے پیچھے دوڑے، پتھر مارے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پتھر نہ مارا کرو. ایک بچہ کھڑا ہو کر کہنے لگا اویس قرنی دعویٰ عشق کرتا ہے، ڈرتا پتھر سے ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈرتا پتھروں سے ہے. ہائے ہائے. حضرت اویس قرنی نے فرما خدا کی قسم پتھر سے نہیں ڈرتا. جب پتھر مارتے ہو تو جسم سے خون بہتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے. ڈرتا اس وجہ سے ہوں کہ بار بار وضو کرنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے، کہیں قیامت کے دن اس کی پکڑ نہ مجھ سے ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. ہائے ہائے یارو اللہ اکبر. حضرت سیدنا کیا باتیں ہیں ان کی. حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، حضرت شیخ ابن الحارث بشر حافی ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے. لوگوں نے کہا وہ مجذوب ہے، آپ شریعت کے اتنے بڑے عالم، آپ مجذوب کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ فرما مجھ سے سنو میں کیوں جاتا ہوں. فرما شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، مصطفیٰ کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. کیا بات کیا بات. حضور کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ بنے بیٹھے. حضرت ابراہیم بن ادھم ایک شخص آتا ہے، نوری چہرے والا ہے. میری آخری باتیں نصیحت والی ہیں. ایک شخص آتا ہے نوری چہرے والا ہے. ابراہیم بن ادھم نے ان سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. فرما میں تو گھر کے چھت کے اوپر بیٹھا ہوں، کبھی اونٹ بھی گھر کے چھت کے اوپر چڑھ سکتا ہے؟ آنے والے نے کہا ابراہیم بن ادھم اگر اونٹ گھر کی چھت کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، کبھی خدا بھی بادشاہت میں مل سکتا ہے؟ کیا بات. خدا مل سکتا ہے. آج یہ جملہ میلاد پاک کا یہ کہ موقع پر یہ جملہ حضور کی خیرات کے طور پر تمہیں پیش کر رہا ہوں. آنے والے نے کہا ابراہیم بن ادھم دل کی آنکھ کو کھول، کہیں اس سے پہلے تیری یہ آنکھ بند نہ ہو جائے. آپ نے بادشاہت کو چھوڑا، جنگل میں چلے گئے، بیت اللہ کے قریب رہنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. اللہ نے ولی بنا دیا. بیٹا جب چھوڑ کے آئے تھے 2 سال کا تھا، بیٹا 14 سال کا بن گیا. وہ بھی حج کرنے کے لیے آیا ہے. اتفاق سے آخری بات ہے، اتفاق سے بیٹا بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، حضرت ابراہیم بھی بن ادھم بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. جب بیٹا سامنے آیا سینے کے ساتھ لگایا، ماتھے کو چوما، بیٹے کو چھوڑ دیا. گھر آئے، مریدین نے پوچھا ابراہیم بن ادھم یہ بچہ تھا، اس کے ماتھے کو چوما، سینے کے ساتھ لگایا، کیا وجہ تھی؟ فرمایا کئی سال بعد مجھے اس کے جسم سے میرے خون کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی. سبحان اللہ. ہائے ہائے. جاؤ اس سے پوچھو وہ کون ہے. مریدین پہنچے، بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت قرآن سے فارغ ہوا. پوچھا گیا کون ہو؟
کہنے لگے میرے والد کا نام ابراہیم بن ادھم ہے، کبھی اس کو دیکھا بھی ہے، کہا آنکھیں ترس گئی ہیں بابا کے دیدار کے لیے، مگر آج ایک بزرگ بیت اللہ کا طواف کرتے مجھے ملا تھا، میرا دل کہتا ہے میرا بابا ہوتا تو بالکل اس جیسا ہوتا۔ آنے والوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں تیرے بابا حضرت ابراہیم بن ادھم تھے۔ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ، اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جامی فرماتے ہیں تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت جامی فرماتے ہیں میرے آقا جب میری موت کا وقت قریب ہونا، میں نے ساری زندگی آپ کی نعت پڑھی ہے، جب میری موت کا وقت قریب ہو پتلی بند ہو رہی ہو، جامی چاہتا یہ ہے پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ دعا کیجئے اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، عشق رسول کی نعمت سے مالا مال فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔